عمران صاحب ترمیم بالآخر ہو گئی، تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، مولانا آپ کے ساتھ ملے، ترامیم رات کے تقریباً بلکہ صبح کے تقریباً 4:30-5 بجے جا کر ہوئیں۔ اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ اعتراض درست تھا کہ جوڈیشل اوور ریچ ہوئی ہے، وزراء اعظم کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے معاملات میں ججز نے مداخلت کی ہے، مگر اس مداخلت کو روکنے کی ضرورت تھی، نہ کہ عدلیہ کے اندر مداخلت بڑھانے کی ضرورت تھی، جو کہ ایگزیکٹو کی اور پارلیمنٹ کی بڑھا دی گئی ہے۔ ممکنہ طور پر مستقبل کے چیف جسٹس جو بنتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ نہیں دیکھیں شاہزے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پھر کیوں نہ ہم انہیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی بجائے تحریک احتجاج یا تحریک انتشار کہیں۔ یہ کس بات کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ تو انہی کی جو ہے وہ بنائی ہوئی امینڈمنٹس ہیں۔ انہوں نے یہ مسودہ جس کے اوپر ہم نے اتفاق کیا، جو کہ جے یو آئی ایف کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ کہلایا، یہ انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے۔ راجہ سلمان اکرم صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مولانا کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے طے کی ہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننی چاہیے، بینچ بننا چاہیے، بینچ کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بینچ بنے کے ساتھ طے کی، جب ہم نے اس کے اوپر اتفاق کیا تو یہ بھاگ گئے۔ جو ہے انہیں کس بات کا احتجاج ہے؟ میں سلمان راجہ صاحب سے پوچھ بھی لوں گا، مگر ان کی یہ رائے میں نے ضرور سنی تھی کہ ایک بینچ بنے، مگر وہ بینچ ایسا نہ ہو کہ باہر سے بن رہا ہو۔ انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ کس طریقے سے باہر سے جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت کی بہت زیادہ مداخلت ہو، وہ بینچ بنا رہا ہو، عدالت کے اندر کے بینچ عدالت کے باہر سے بن رہے ہوں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی پراپیگنڈا ہے۔ اور انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن بنائی ہے، وہ کیونکہ یہ بھی ان کی انپٹ بھی اس میں شامل ہے۔ اس وقت بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے ٹوٹل 13 ممبر ہیں۔ ان 13 ممبرز میں سے سب سے جو بڑا شیئر ہولڈر ہے وہ جوڈیشری ہے۔ جوڈیشری کے 5 لوگ ہیں وہاں پہ، بلکہ بار کا ممبر اگر ساتھ ملائیں، جو کہ اکثر پاکستان بار کونسل جو ہے اس کا ٹلٹ جو ہے وہ ٹورڈز جوڈیشری ہوتا ہے، تو ان کی تعداد 6 ہے۔ مگر 13 میں سے 6 لوگ تو ان کے ہیں۔ مگر ران صاحب یہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ حکومت کی مداخلت جو ہے وہ زیادہ ہے؟ ران صاحب اگر کیونکہ حکومتیں، ران صاحب کیونکہ حکومتیں، ان میں سے 2 اپوزیشن کے ہیں۔ نہیں مگر راج صاحب کیونکہ حکومتیں عام طور پر شارٹ ٹرم میں زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے، جب آپ نے کہا کہ زیادہ اس وقت پلڑا جوڈیشری کا بھاری ہے، دیکھیں فیڈرل لا منسٹر، اٹارنی جنرل، اور پھر آج کل تو بار کاؤنسل کا پلڑا آپ کے حق میں زیادہ ہے، اور پھر 2 حکومت کے ممبرز، ایک نیشنل اسمبلی ایک سینٹ سے، اور ایک نان مسلم یا وومن جس کو جو نامنیٹ کرے گا وہ اسپیکر کرے گا تو نیشنل اسمبلی کا، یعنی حکومت کی مرضی سے ہوگا۔ انڈیا میں جب ایک ایسی کوشش ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن ٹائپ، تو وہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کی تھی کہ انکروچمنٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے، اور آپ شارٹ ٹرم میں سوچ رہے ہیں، کل کو اگر الٹا ہو گیا تو پھر آپ بھگت رہے ہوں گے۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے شاہ زیب، اگر آپ میکسیمم بھی کریں 13 میں سے 5 ممبر جو ہے وہ جوڈیشری کے ہیں، 5 ہی گورنمنٹ کے ہیں، باقی جو 3 ہیں 2 اپوزیشن کے ہیں اور 1 جو ہے وہ بار کا نمائندہ ہے، جو بیلنس جو ہے وہ ان 3 کے پاس ہے، تو پھر وہاں پہ جو حکومت کی جو ہے وہ اکثریت کیسے ہوئی؟ وہاں پہ جو کاسٹنگ ووٹ ہے وہ تو اپوزیشن کے پاس ہے یا بار کے پاس ہے۔ یعنی کسی طرح سے بھی یہ جو یعنی سسٹم لایا گیا ہے، اس میں نہ تو جوڈیشری کا جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے یا اوور ویلمنگ ہے جس طرح سے پہلے تھا، اور پھر چیمبروں سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اور جج جو ہے وہ بنتے رہے، اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ مرضی کی ایلیویشن جو ہے وہ ہوتی رہی، اور نہ ہی اس میں گورنمنٹ کا ہے۔ یعنی ایک بیلنس ہی مقصود تھا، اور اس میں بالکل وہ بیلنس ہے، نہ یہاں پہ حکومت اپنی منمانی کر سکتی ہے، لیکن میں اگر یہ بات کہوں کہ جوڈیشری بھی منمانی نہیں کر سکتی تو یہ بات بھی درست ہے، اور ایسا ہونا چاہیے تھا۔
صاحب مگر جو اگلے چیف جسٹس کی تعیناتی ہے اس میں جب آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں، اس کمیٹی پر بھی اعتراض ہے انہیں، اور ظاہر ہے صرف انہیں اعتراض نہیں ہے، کچھ بہت سینئر وکلا بھی اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بن رہا ہوگا ایک ایسی کمیٹی کے تھرو جس میں ظاہر گورنمنٹ ڈینومینیٹڈ وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ متناسب نمائندگی پر کر رہے ہیں، متناسب نمائندگی میں ہمیشہ ظاہر گورنمنٹ کو زیادہ موقع ملے گا، اور اس لیے اگلا چیف جسٹس جو ٹاپ 3 ججز ہوں گے وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم میں سے کس کو حکومت چیف جسٹس بنائے گی۔ یہ بات بھی شاہ زیب بغیر سوچے سمجھے کی جا رہی ہے، یہ بات بھی بغیر سوچے سمجھے کی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ صرف فتنہ گری کے لیے، معاملے کو الجھانے کے لیے، پراپیگنڈے کے لیے جو ہے کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے ذریعے سے جو بھی ریپریزنٹیشن ہوگی، جس جماعت کی بھی ہوگی پارلیمنٹ میں، ان سب کو جو ہے وہ اس میں شیئر ملے گا۔ اس کے بعد جو نامینیشن ہے وہ سمپل میجورٹی سے نہیں ہوگی کہ گورنمنٹ اس سے بینیفٹ کر لے، وہ 2/3 میجورٹی سے ہوگی، اور پہلے 2/3 میجورٹی جو ہے یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ مرضی کو یا گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایکسیس کو روکنے کے لیے ہے۔ مگر یہ 2/3 میجورٹی سے ہوگی تو پھر گورنمنٹ کس طرح سے اکثریت سے کر لے گی؟ جو پہلے ڈرافٹ سامنے آیا تھا اس میں سمپل میجورٹی لکھا ہوا تھا، یہ مولانا کی فرمائش پر 2/3 ہوا یا تحریک انصاف کی فرمائش پر 2/3 ہوا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے، جس نے کہ ایک انتشاری ٹولے کا روپ دھارا ہوا ہے، انہوں نے پہلے مولانا کے ساتھ مل کے یہی مسودہ، اس میں میرا خیال ہے کہ 19-20 کا بھی نہیں، 15.25 اور 20 کا فرق ہوگا، انہوں نے بیٹھ کے مولانا کے ساتھ اس کو طے کیا، اس کو بنایا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آیا، جب ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا اور ہم نے اس بات کو پولیٹیکلی یہ مناسب جانا کہ ہم نے بائی آل مینز کنسنسس کرنا ہے، اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے، جب ہم اس کے اوپر ایگری ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا تو مقصد ہی فوت ہو گیا، ہمارا مقصد تو انتشار ہے، ہمارا مقصد تو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، محاذ آرائی ہے، تو یہ تو کنسنسس ہو رہا ہے، تو یہ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں موجود تھیں، ہم نے ٹو دی میکسیمم ان کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کیا، جہاں کہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہماری ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے ہمیں اکاموڈیٹ کیا، لیکن ہم نے اس بات کو پولیٹیکلی یہ مناسب جانا، اور یہ وزیر اعظم کا فیصلہ تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیصلہ تھا، باقی جو ہماری لیڈرشپ میں سارے لوگ تھے، یہ سب کا ایک سوچا سمجھا کنسیڈرڈ اوپینین تھی کہ ہم نے یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ وتھ کنسنسس مینس کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم نے اس طرح سے کرنی ہے۔ مگر ہم تو سمجھے تھے مگر یہ 2/3 میجورٹی والا معاملہ ہے پی ٹی آئی، تو یہ بھی ساتھ ہی ہوگی۔ مگر جو 2/3 میجورٹی والا معاملہ ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں، اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کبھی اپوزیشن میں جائیں گے تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہوگا اپنی اسی امینڈمنٹ پر، کیونکہ شارٹ ٹرم میں اگر ابھی دیکھیں 12 رکنی کمیٹی ہوگی جو اگلے چیف جسٹس کے نام کے حوالے سے 3 میں سے ایک نام سلیکٹ کرے گی، سینئر موسٹ میں 3 سینئر موسٹ میں سے، اس میں سے 8 نیشنل اسمبلی سے ہونے ہیں، 4 سینٹ سے ہونے ہیں، اور متناسب نمائندگی ہونی ہے۔ 3 نون کے ہو گئے نیشنل اسمبلی سے، 2 پیپلز پارٹی کے ہو گئے نیشنل اسمبلی سے، 1 ایم کیو ایم کا ہو گیا تو 6، پھر سینٹ سے 1 پیپلز پارٹی کا اور 1 نون لیگ کا ہو گیا تو 8۔ تو ابھی تو 2/3 میجورٹی آپ کو مل گئی اور آپ 3 میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنا لیں گے۔ مگر آئندہ کبھی آپ اپوزیشن میں ہوئے، جو کہ تحریک انصاف کو تانا پڑتا ہے کہ آپ کو جب کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ کو کبھی اپوزیشن میں جانا ہے، مگر ان کو لگتا تھا وہ ساری زندگی حکومت میں رہیں گے، آپ اپوزیشن میں ہوئے تو آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہوگا کہ اس کمیٹی کے ذریعے اسی طریقے سے چیف جسٹس بنے اگلا؟ نہیں شاہ زیب، یہ دانستہ طور پہ کی گئی ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ 3 میں سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سینئر موسٹ، اب یہ 3 سینئر موسٹ کا جو ہے وہ آئیڈیا جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ جوڈیشری کا ہے۔ جوڈیشری جو ہے یہاں پہ جیسے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ سینئر موسٹ لگتا تھا، ویسے ہی سینئر موسٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگتے تھے۔ یہ اس مرتبہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جو جس میں اکثریت تھی جوڈیشری کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ سینئر موسٹ کا معاملہ جو ہے یہ تو غلط ہے، اس سے جو ہے وہ میرٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سینئر موسٹ مین کہ 3 لوگ
جو 3 سینئر موسٹ ہیں ان میں سے جو سوٹیبل ہے دیٹ از دی سینئر موسٹ. تو انہوں نے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا سندھ ہائی کورٹ کا, انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا پنجاب ہائی کورٹ کا. تو وہی فارمولہ جو ہے وہاں سے اٹھا کے تو ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ لے آئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سینئر موسٹ میں سے ایک ہوگا اور وہ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ہوگا. تو اس میں تو حکومت کا یا کسی کا بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی جو ترتیب اور اس کی جو سٹرکچر ہے اس میں کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں مگر 2/3 کی تجاوز حاصل نہیں. راز صاحب اس وقت تو آپ کے پاس کمفرٹیبل 2/3 ہے نا پارلیمنٹری کمیٹی میں, 12 میں سے 8 آپ کے آسانی سے ہو جائیں گے آپ کے پیپلز پارٹی اور MQM کے ملا کے. تو اس وقت اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر موسٹ ہیں اور ایک بہت کریڈیبل ایک جج ہیں, بہت اچھے انہوں نے فیصلے دیے, ایک کوئی ہیڈ سے کے اوپر یا کسی ایک آپ لوگوں نے ایک خوف آپ کے اندر پیدا ہو گیا کسی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ نے یہ سب کیا ہے, ورنہ ایک بہت ہی آنریبل ان کا پورا کریئر رہا ہے. نہیں دیکھیں شاہ زیب, جو دوسرے 2 سینئر موسٹ ہیں جو 3 کا پینل ہے اس میں بالکل آپ کی اس بات کو میں رد نہیں کرتا کہ منصور علی شاہ صاحب بہت کریڈیبل, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے جج ہیں, لیکن دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایکولی گڈ ہیں, وہ بھی جو ہے آخر یہاں تک وہ پہنچے ہیں. آپ جسٹس منیب اختر کے بارے میں بھی افریدی صاحب کا آپ دیکھ لیں, آپ جیسے یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں تو ظاہر ہے آپ کی شاید رائے ہو, جسٹس منیب اختر کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے؟ دیکھیں منیب اختر صاحب کی, دیکھیں اگر ہم ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں تو بالکل یہی رائے ہے, لیکن اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو پھر جو لیٹر انہی معزز جج صاحبان نے ایک دوسرے کے خلاف لکھے ہیں اور پھر ان لیٹرز کو کس طرح سے, یعنی جس کو لیٹر لکھا ہے اسے لیٹر پہنچانے سے پہلے میڈیا کو پہنچا دیا, خبر پہلے جاری کر دی ہے, لیٹر جو ہے وہ بعد میں پہنچا ہے. تو یہ اگر چیزیں دیکھیں تو یہ انتہائی قابل افسوس ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ سینئر موسٹ جو فارمولہ تھا اس فارمولے نے بڑا ڈیمیج کیا ہے جوڈیشری کو بھی, اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے ہمارے عدالتی نظام کو بھی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اس کو جو ہے وہ بروئے کار لایا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک دیر آئے لیکن درست آئے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. اور اس فیصلے کے اوپر کیونکہ سب کی رائے, سب کا کنسنسس, سب کی انپٹ ہے, سب کی وائز اوپینین ہے, تو اس میں اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. مگر صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بانی کی خوشنودی کے لیے جو ہے نا وہ اس قسم کی جو ہے وہ انتشار پہ مبنی بیان بازی کر رہی ہے. جیسا مگر اب تو کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا دے دیا ہے تو چیف جسٹس کے پاس تو اختیار ہی بہت کم رہ گیا ہے, تو جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس کو فالو کریں گے یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے یا نہیں بنیں گے چیف جسٹس؟ دیکھیں شاہ زیب, جوڈیشل اس وقت جو الٹیمیٹ پاور ہے جوڈیشل سسٹم میں وہ اس وقت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے. جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں گورنمنٹ کی اور جوڈیشری کی ایکول ریپریزنٹیشن ہے, اور اس کے علاوہ اپوزیشن بھی ریپریزنٹڈ ہے, بارز بھی ریپریزنٹڈ ہیں. اس کی صدارت تو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس لیے آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس نہیں بنیں گے؟ نہیں دیکھیں, اب یہ معاملہ جو ہے وہ کمیٹی کے پاس ہے, 2/3 میجورٹی سے وہاں پہ بات ہونی ہے. بھلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کے اچھے یعنی وہ ہمارے ساتھ الائی ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ میرا خیال ہے JUI کا بھی ایک ووٹ ہوگا, اسی طرح سے PTI کے بھی ووٹ ہوں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی اپنی رائے ہوگی, اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا, جو ہم کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. یہ وہاں پہ ڈسکشن ہوگی, اور اس کے نتیجے میں ان تینوں میں سے ان کمیٹی ممبران کی نظر میں جو دی بیسٹ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبھی بیسٹ ہیں. مگر اس میں ایک اور آپ نے جو امینڈمنٹ کی ہے جو انیشل ڈرافٹ میں نہیں نظر آئی تھی وہ یہ کہ اگر
ٹاپ 3 میں سے ایک کا نام پروپوز کیا جائے، وہ منع کر دیں، تو ٹاپ 3 میں سے ہی باقی 2 کو آفر کیا جائے گا. یعنی کہ جیسے سیایا آفریدی فار ایگزامپل اگر آپ ان کو نامینیٹ کرتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں، تو آپ کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر میں سے ایک کو نامینیٹ کرنا پڑے گا. نہیں، پھر اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو پھر جو ٹاپ 3 ہوں گے اس میں سے پھر جو نمبر 4 ہوگا وہ ان 3 میں شامل ہو جائے گا. اور ان 3 نہیں، صاحب آپ نے امینڈمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، پہلے کچھ اور تھا، اب یہ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے جو باقی 2 ہیں ان میں سے ان کو آپ کو کرنا پڑے گا. ان دونوں نے منع کیا تو پھر آپ کو نمبر 4 پہ جائیں گے آپ. نہیں شاہ زیب، وہاں پہ ریکنسیڈر کا دیکھیں نا، اگر 3 کنسیڈر ہوتے ہیں اور ان کو کنسیڈر ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیکسٹ لوگ جو ہے وہ شامل ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ ریکنسیڈر کا لفظ نہیں ہے. مولانا صاحب آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر نامنی اس کے باوجود بھی ڈکلائن کر دے اگلا والا نامنی بھی، تو پھر اس کے بعد ایک ایسا نامنی کنسیڈر ہو سکتا ہے جو کہ ان ٹاپ 3 ججز میں سے نہیں ہوگا. مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ لوگوں نے بہرحال جیسے منیب اختر صاحب پر ماضی میں بھی سوالات اٹھائے، ان کی آڈیو لیکس، دیگر معاملات، 63 کا ججمنٹ، بہت سارے آپ لوگوں کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے. اب اگر کل کا تو کسی کو نہیں پتا، جس طرح میں نے کہا تحریک انصاف کو لگتا تھا کہ ان کی حکومت 2026 تک رہے گی، چلی گئی. لگتا تھا انہیں کہ جنرل فیض حمید بنیں گے، نہیں بنے آرمی چیف. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے؟ کیونکہ جسٹس منیب اختر بہرحال اگر اب آپ کسی کو بھی 3 سال کے لیے جج بناتے ہیں، چیف جسٹس بناتے ہیں، تو آئندہ 3 سال بعد جسٹس منیب اختر ہوں گے سپریم کورٹ میں اور کنٹینڈر ہوں گے چیف جسٹس کے لیے. اور اگر آپ کی حکومت نہیں تو نہ ہوئی، تحریک انصاف کی ہوئی، تو آپ کو یہی ترامیم اتنی اچھی لگ رہی ہوں گی؟ نہیں دیکھیں، یعنی جو ترامیم ہیں ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، ایک ریشنل ہونا چاہیے. باقی جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے، دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف بھی تو اسی طرح سے جو ہے وہ، وہاں پہ تو کوئی کمیٹی بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو ہمیشہ وزیر اعظم جو ہے وہ سلیکٹ یا منتخب کرتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب چیف جسٹس جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائے گا، پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ پھر کسی حکومت کے یا کسی کمیٹی کے یا کسی کمیشن کے بتائے تو نہیں ہوگا نا. وہ پھر اپنی انڈیپینڈنٹ اپنے میرٹ پہ اوپر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو مگر صاحب آپ لوگوں نے ترامیم اسی لیے کی ہے نا کہ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ میرٹ پر کام نہیں ہوا. کرنا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی قابل اعتراض ہیں. مگر اس وقت جو لوگ پہلے اس منصب کے اوپر رہے ہیں، انہوں نے کچھ معاملات ایسے کیے ہیں کہ جو انتہائی قابل افسوس ہیں. اور ان میں سے بہت سارے ایسے ججز ہیں، تو آگے مستقبل میں جو بھی حکومت ہوگی اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوگا. چیف جسٹس بننے سے پہلے جج ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ٹاپ 3 ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اور آپ کو پھر اس وقت اپنی یہ ترامیم بری نہیں لگ رہی ہوں گی. نہیں دیکھیں، ان کی طرف اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا، لیکن جب وہ بن جائے گا تو اس کے بعد بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوگی. وہ مکمل اسے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ بیکنگ ہوگی، اسے کانسٹیٹیوشنل تحفظ ہوگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو ہے ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ اینڈ نیشن جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا. ویسے آج ہی ایک کرائسس پیدا ہو گیا عدالت میں بھی تو کوئی ایک اخلاقی ذمہ داری جو ہے وہ ہونی چاہیے نا. آج ہی کرائسس پیدا ہو گیا عدالت میں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا بینچ ایک کیس سن رہا تھا اور وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے تھا. وہاں سوال پیدا ہو گیا کہ یہ اب ہم نے سننا ہے یا آئینی بینچ نے سننا ہے. پھر ایک کیس جیسے قاضی فیصل صاحب سن رہے تھے 13 جنوری کے فیصلے کے حوالے سے، وہاں تحریک انصاف نے سوال اٹھا دیا کہ آپ نے نہیں سننا ہے، آئینی بینچ نے سننا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی کرائسس نہیں پیدا ہو جائے گا کہ کون سا کیس سپریم کورٹ سنے گی، کون سا کیس اس کا آئینی بینچ سنے گی؟ نہیں، کوئی کرائسس پیدا نہیں ہوگا. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا. تو یہ فیصلہ بھی آئینی بینچ نے کرنا ہے کہ کون سا فیصلہ کیسے سپریم کورٹ کے پاس رہیں گے، کون سے ہم لیں گے. اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ کوئی حکومت نے نہیں مقرر کرنا، وہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے ہی مقرر کرنا ہے.